اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج کے اس سبق میں ہم چند نئے الفاظ سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نئے الفاظ پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں ان کے علاوہ الفاظ آئیں گے۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ میں ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا ہوں، آپ اپنی اپنی نوٹ بک اپنے پاس رکھیں اور ان نئے الفاظ کو نوٹ کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کو بوقت ضرورت یہ کام آتے جائیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے جی ساعتن۔ ساعتن 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 کہتے ہیں گھڑی کو، گھڑی۔ اگلا لفظ ہے جی قراستن۔ قراستن، کاپی یا نوٹ بک۔ نوٹ بک، کاپی بھی ہوگی جی کاپی۔ ہاں، نوٹ بک۔ سبورتن، سبورتن، تختہ سیاہ، بلیک بورڈ، ون چیک کر کے چلو۔ تختہ سیاہ یا بلیک بورڈ۔ بلیک بورڈ لکھنے کی ضرورت تختہ سیاہ پتہ نہیں لگ رہا تھا، کافی۔ بلیک بورڈ، چلو بلیک بورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بول دیتے ہیں تختہ سیاہ۔ اسے وائٹ بورڈ بھی شاید استعمال تختہ وہ سیاہ چونکہ آج کل آیا ہے، لیکن یہ چونکہ پہلے کا ہے تو اس کو بھی سبورہ ہم کہہ سکتے ہیں جی۔ مدرستن، مدرستن، مدرسہ ہوتا ہے، مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسہ راکھ لیجیے زیر تو۔ عموماً یہ مدرسہ ہی چلتا ہے لیکن بیسک لفظ کیا ہے؟ مدرسہ تن۔ مدرسہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں، سکول یا مدرسہ، سکول۔ سکول، حجرتوں، مسیتی نال کوٹھڑی ہوندی اساں حجرات
عموماً عام فام تو یہی استعمال ہوتا ہے، مسیتی والا حجرہ، ٹھیک ہے، حجرہ حجرہ، ایسا بیاہ دی کتابوں میں بہت اسے کیا کہتے ہیں؟ کوٹھڑی، لیکن عام جو حجرہ ہوتا ہے اسے وہ جو حجرہ حجرہ ہی کہتے ہیں، کوٹھڑی ہی کہا جاتا ہے، کوٹھڑی۔ کوٹھڑی جریدتوں، پرانا لفظ ہے، کیا معنی ہے؟ جریدتوں، جی ہے یاد کوئی نہیں؟ لکھیا تو کوئی نہیں، یہ غسل کفن والا چیپٹر ہے جائے گا۔ جریدہ، وہ جریدتین وہ الگ ہے، وہ لفظ ہی الگ ہے۔ جریدتوں اسے اخبار کہتے ہیں، اخبار۔ نیا جریدہ آ گیا جی، نیا جریدہ آ گیا جی، عموماً یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بازاروں میں لوگ یہ، اب اخبار کا چونکہ دور نہیں رہا، دور مختلف آ گیا ہے، جب اخباریں بہت زیادہ بکا کرتی تھی اس وقت یہ عموماً جو حقر ہوتے تھے اخبار کے وہ یہ آواز لگاتے تھے، نیا جریدہ آ گیا جی، نیا جریدہ آ گیا جی، آج کا نیا جریدہ، آج کی تازہ خبر وغیرہ وغیرہ۔ انڈیا چلی بھی چل رہا جی انڈیا چلی بھی چل انڈیا میں ابھی بھی چل رہا ہے اخبار۔ رفیق، رفیق اتنا مشہور و معروف ہے، رفیق، رفیق، رفیق کار، رفیق جی آ رہا ہے ذہن میں نہیں؟ رفیق، رفقا اس کی جمع ہے، ابھی بھی نہیں آیا رفیق جی، کافی۔ دوست، لکھ لیا ہے۔ طیارتن، طیارہ تو ذہن میں ہوگا، طیارتن، بلوچ طیارہ، طیارتن، بڑائچ طیارہ۔ بسوں پہ عموماً یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، بلوچ طیارہ، بڑائچ طیارہ۔ ایسے کوئی نہیں تیاری جی نہیں آ رہا؟ ہوائی جہاز، ہوائی جہاز کو طیارہ کہتے ہیں، طیارہ لینڈ کر گئے۔ نواز شریف کا طیارہ وہ لیڈ کا لینڈ پہ کرا تھا 21 تاریخ کو لینڈ کرنے والا ہے، کل کی نا پتہ لگ گیا، ہاں کل لینڈ کرے گا۔ تو فلاں طیارہ PK 16 طیارہ، میں ایگزامپل کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، یہ ایگزامپل کے لیے، سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے بات کر رہا ہوں۔ فضا میں خراب ہو فنی خرابی کی وجہ سے فلاں جگہ گر کے کریش ہو گیا، چلو گرنے کا یہ اچھا شگون نہیں ہے، کریش ہو گیا، فنی خرابی کی وجہ سے سری لنکا میں لینڈ کرنے والا ہے۔ تو یہ چکوال صحیح رہے آپ۔ اچھا چکوال میں لینڈ کرنے والا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رجولون، 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 جی آیا ذہن میں کوئی نہیں؟ مرد، رجولون مرد۔ آخری لکھنے لگے ہیں جی، امرأتن، عورت۔ یہ ہے جی آج کے
کچھ نئے الفاظ. جی تو یہ نئے الفاظ ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، پیچھے آپ نے پڑھا بھی تھا کہ مؤنث کی نشانی کون سی ہے؟ شاباش. گول تا جس بھی لفظ پہ لگا ہوا ہو سمجھ لینا کہ وہ مؤنث کی نشانی ہے، وہ چیز، وہ شے مؤنث ہے. جی حجرتن. اب حجرہ بظاہر یعنی آگے حجرے کا معنی کیا آ رہا ہے؟ کوٹھری. لیکن ہم پنجاب اردو میں جب حجرے کو استعمال کرتے ہیں تو حجرہ مذکر میں استعمال کرتے ہیں. لیکن آگے اڑ گئی ہاں تے اضافے کے ساتھ آئی ہے. تو حجرہ کے ساتھ جو بھی آئے گی آگے جملوں میں تو اس پر سلوک جو ہوگا، مثلا اسم اشارہ ہم نے لگانا ہے تو مونس کا اسم اشارہ حجرہ پہ لگے گا، سلوک اس کے ساتھ مونس والا ہی ہوگا. جس بھی نام پر آخر میں گولتا، یہ ہے جی گولتا، آپ کے ذہن میں ہوگی گولتا، یہ گولتا لگی ہوئی ہوگی تو سمجھ لینا کہ وہ مونس کی نشانی ہے. مثال کے طور پر حاضی کو ہم استعمال کر رہے ہیں، حاضے ہی، اس کے ساتھ سلوک اس میں اشارہ بھی مونس کا آ رہا ہے. حاضی شاہدہ تن، شاہدہ تن، حاضی شاہدہ تن. اور اگر مذکر ہوا، اگر اس کا مذکر کیا بنے گا؟ اگر اسے مذکر میں لانا ہو تو کیا ہوگا؟ ہاذا شاہدہ تو لگائیں گے تو مونس ہی رہے گا نا. گولتا ہا کی آواز بھی دیتی ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے. گولتا جب جملے کے آخر میں آتی ہے تو وہ ہا ہو جاتی ہے. جیسے فاطمہ، میں نے آپ ایک مثال دی تھی، الفاطمہ تو بدعتو منی. تو جب یہ جملے میں آ رہا تھا تو یہ فاطمہ، الفاطمہ تو تا ظاہر تھا، لیکن جب یہ جملے کے اینڈ میں آیا تو یہ فاطمہ بن گیا. الہی اسألک بحق فاطمہ. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ یہ مثال لکھائی بھی تھی. تو اب حاضی شاہدہ تم، یہ ہے مونس. اس کا مذکر جب بنائیں گے ہم، اسی جملے کو ہم مذکر میں کنورٹ کرنے لگے ہیں، تبدیل کرنے لگے ہیں، تو یہ کیا بنے گا جی؟ ہاذا شاہدون. تے کو ہم اڑا دیں گے اور یہ بن جائے گا شاہدون. ان دو پیشوں کو زبر ہٹا کے دو پیش لگا دیں گے تو ہاذا شاہدون یہ مذکر ہوگا، اوپر مونس مذکر. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ آ گئی ہے نا؟ اچھا جی. اس میں اشارہ بھی کیا ہم نے لگایا ہے؟ مذکر والا. نیچے مذکر والا آ گیا کیونکہ یہ مذکر تھا. اوپر ہم نے اس میں اشارہ شاہدتون پہ مونس کا لگایا. تو مونس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نام مونس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ان پہ تا نہیں لگی ہوتی، گول یہ تا نہیں لگی ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ مونس ہوتے ہیں. کچھ اسماء مونس بھی ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مریم، ارم ہوتے ہیں نا. تو اب ہم ایک لیتے ہیں صرف مثال اس کی، مریم کی. شاباش. حاضر ہی بولو مریم.
تا نہیں ہے یہاں پہ، مریم ہذہ مریم، یہ ہذہ مریم یمون بھی لگ سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں، ہذہ مریم، ہذہ مریم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نام بھی آ گیا اور تا والی شاہدہ بھی آ گئی، دونوں آگے چلے۔ اچھا اب ہم کچھ یہ جو نئے ہم نے پہلے الفاظ لکھے تھے ان الفاظ کو ہم جملوں میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اضافت کے ساتھ تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سوال ہے اور یہ آگے اس خانے میں جواب آ جائے گا۔ سوال کیا جا رہا ہے جی ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، ایک سوال آ گیا ما ھذا۔ اب ما ھذا کیوں کہا جا رہا ہے؟ سوال پوچھنے، سوال پوچھا جا رہا ہے، اور سوال بھی اپنے علم کو بڑھانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس چیز کے بارے میں پوچھنے والے کو پتہ نہیں کہ یہ کیا شے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اشارہ کیا ہے ایک ہوائی جہاز کی طرف، ٹھیک ہے، تو جو جس سے پوچھ رہا تھا اس نے اسے آگے سے جواب دینا ہے، تو کیا جواب دے گا؟ ھذا طیارہ ہے ھذا طیارہ، یہی تو وہ بات تھی جس کے لیے میں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ طیارہ ہے اور طیارہ کے اینڈ پہ گولتا بھی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اپنی نوٹ بک پہ دیکھیں، گولتا ہے طیارہ، طیارہ، تیار تو نہیں ہوگا، تیار تو وہ تو طائر کی جمع طیور اور تیار، بہت تیز ہونے والا پرندہ تیار، جیسے جعفر تیار سرکار کا لقب ہے، تو انہیں چونکہ وہ جنگ میں تیز لڑا کرتے تھے اس لیے انہیں لقب ملا تیار کا۔ جی کون تھے جناب جعفر تیار، پتہ ہے؟ ہاں علی مولا کے بھائی، جی۔ اب کیا لگائیں گے؟ بولو شاباش، طیارہ پہ کیا لگائیں گے؟ نہیں آپ بتاؤ کیا لگائیں گے؟ ھذہ طیارۃ، پوچھنے والے نے اشارہ کر دیا ما ھذا، اس نے اشارہ غلط کیا کیونکہ اسے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے یہ کیا بلا ہے، اسے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اس نے ما ھذا کا اشارہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آگے بتانے والے کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یوں بتاتا کہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا اور اسے احساس ہو جاتا کہ ہاں یار میرے لا علمی کی وجہ سے میں نے اشارہ بھی غلط دیا ہے۔ کبھی کبھی چلتے ہوئے آپ اشارہ غلط لگا لیتے، یعنی مردہ بائیں ہوتا ہے، آپ اشارہ دائیں والا لگا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے اس نے دائیں ٹرن کیا ہوتا ہے بندے نے، ٹھیک ہے، تو وہ اشارہ دائیں والا بند نہیں کرتا، اسے بائیں مڑنا پڑ جاتا ہے، تو وہ یہ اشارہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹک 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 جو گاڑی میں ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار اشارہ تو میں نے لگایا ہے، تو بے دھیانی میں وہ بائیں مڑ جاتا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی جب آپ اشارے کو نہیں سمجھ پاتے تو حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ما ھذا اس نے اشارہ غلط لگایا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس نے ایروپلین کی طرف اشارہ کیا، ہوائی جہاز کی طرف اس نے اشارہ کیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا اشارہ بھی درست کرتے کہ بھائی آپ نے غلط بتایا ہے،
یہ حاض ہی تیارت ہے. کیا ہے جی؟ حاض ہی تیارت. اس کا صحیح جواب یہ ہے جی. من ذالکا، من ذالکا. پھر وہ سوال کر رہا ہے کسی کی طرف. من ذالکا. جی جواب کیا میں آئے گا جی؟ ذالکا رجلن. اس میں غلطی نوٹ کرنی ہے آپ نے دونوں. رجلن جی کیا غلطی ہے جی؟ ذالکا رجلن. کوئی ہے بھی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. یہ دو جملے میں نے لکھے ہیں، من ذالکا اور پھر آگے پھر ذالکا لکھ دیا. ذالکا رجلن. غلطی کیا ہے آپ بتاؤ. نہیں ہے؟ اچھا دیکھو نا، ہے نا، میں بتاؤں گا آپ کو. اس میں الف ہے، اس میں الف نہیں ہے. الف ہوا رہا پڑے گا تو کوئی ساکت ہے جی کیا بول بول کھول کے بول. پڑے گا تو کوئی نہیں. پڑھا تو جا رہا ہے. ذالکا، ذالکا پڑھا جا رہا ہے. زال تو زبر الف تو ہاں زال پہ کھڑی زبر ہے. یہاں پہ کھڑی زبر، کھڑا زبر کا ہے نا. زال پہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر میں الف پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کیا بات. چلو کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. کدے کدے ٹیکنیکل سوال بھی سامنے آئیں گے جی. من ہاتانے کیا مانا ہوگا جی؟ من ہاتانے پیچھے آپ پڑھ چکے ہو. من ہاتانے، ہاتانے ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں. من ہاتانے وہ دو کون؟ وہ دو کون ہیں؟ دو کون ہیں؟ مرد ہیں عورتیں ہیں؟ کیا کیا بول رہے ہیں؟ اور عورتیں. تسنیہ بدل مونس میں چل تسنیہ مونس میں آئے گا. من ہاتانے وہ دو عورتیں کون ہیں. کیا جواب کیا آئے گا جی؟ ہاتان مریم و شاید. نہیں وہ اب دو عورتیں ہیں نا جی. ہم عورتوں کا ہمیں نہیں پتہ، نام ان کا نہیں جانتے ہیں. بس ایسے وہ گزر رہی ہیں تو اشارہ ہو گیا کہ یہ کون ہے جی. ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے جی؟ ابھی ابھی آپ کو امراتن کا تسنیہ بنائیں. شاباش. ہاتانے امراتان، امراتان اس کے تحت آئے گا نا. ہاتانے امراتان. امرا کے آگے تان کا اضافہ کرنا ہے. امراتن ویسے کیا تھا؟ امراتن. الف نون کا اضافہ ہوگا تو تسنیہ بن جائے گا اور پیچھے زبر لگ جائے گی. امرا تانے بن جائے گا. ہاتانے امرا تانے. ما ذالکا. ما اب من بھی ہو گیا. ما پیچھے ایک دفعہ استعمال ہوا ہے طیارہ اور پھر استعمال ہو رہا ہے ما. ما ذانے کا. جی سوال اور جواب. پھر اب پھر سوال ہو رہا ہے من تل کا. من تل کا. اب اس من کو سمجھنا ہے
اور پھر اسی طرح کا دوسرا سوال بھی آئے گا، من تل کا کیا باش من تل کا، اور پھر آگے آ رہا ما تل کا۔ چلو فرق کیا ہے؟ ما تل کا پہلے آیا من تل کا، پھر آیا ما تل کا۔ منتل کا جی ایک جاندار رستہ نا منتل کا، من تل کا جاندار کے لیے لگائیں آگے کیا ہے جواب کیا آئے گا؟ من تل کا سوال ہو رہا ہے، وہ کون مونس ہے؟ مونس ہے وہ کون ہے؟ مونس کے لیے مونس بتاؤ پھر کون ہے؟ وہ ہے بھی جاندار، لگا دو نا کوئی۔ تل کا امرات عورت ہے، تل کا امراتوں، دل کا امرا تو جی اب آئے بے جان کے لیے ماتل کا، پیچھے سے کوئی ایک لفظ اٹھا کے جملہ بنا ماتل کا، جو نئے لفظ آپ نے لکھے ہیں انہی الفاظ میں سے آپ کوئی الفاظ اٹھا کر پہلے تلکا لگا کے اس کے آگے وہ لفظ لکھیں گے، کوئی بھی آپ جو چوز کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے، بے جان ہو جاندار نہ ہو تو آپ کے سامنے جملہ بن جائے گا۔ جی تلکا میں لکھنے لگا ہوں، تلکا صبور صبور تخت سیاہ تخت سے صبور ہوگا یا کیا لکھا ہوا ہے؟ صبور رقم لکھی ہے، اور کوئی لکھا اور لکھا ہے کیونکہ صبورہ شاید آگے پھر ہم نے چلو لکھ دیتے ہیں، جریدہ تو لکھ دو، لگ دو بھیا جریدہ تو لکھ دیتے ہیں، جریدہ تو اوکے۔ اب بن گیا آپ کا جواب۔ امراتن بھی ہو گیا، حل ہذہ صبورۃ، حل ہذہ، اب سوال کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہو گیا، اور اگلا ایک کا جملہ ہم لکھیں گے اور پھر آج کے سبق کو ہم ختم کرنے والے ہیں۔ حل ہذہ صبورۃ، حل ہذہ صبورۃ، اب سوال تھوڑا سا اس نے لمبا کر لیا اور سوال کا مزاج بھی تھوڑا سا اس نے بدلا دیا۔ حل ہذہ صبورۃ، جی اب آپ نے جواب نفی میں دینا ہے اور اس کے علم میں بھی اضافہ کریں۔ سب سے پہلے نفی کے لیے کیا لگے گا؟ لا لا لگا دیا جی، لا کیا بات، لا لگے گا۔ اب اس کے علم میں اضافہ آپ نے کرنا ہے، ہذہ ہی اسی طرح ہذہ ہی رہے گا، لا ہذہ کیا ہے؟
آگے ہم سبورہ کے علاوہ کوئی آپ نے لفظ لگا دیں، پیچھے سے کوئی بھی اٹھا لفظ۔ کے جو یہاں پہلے ان جملوں میں استعمال نہیں ہوا اسے اٹھا دیں۔ کوئی بھی ہاں مونس والا حاضہ ہی مونس کے لیے تو مونس بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ اٹھا دیں۔ قراست قراست، اوکے، آگے یہ آپ کا جملہ مکمل ہو گیا۔ اتنی سی بات ہے، ایڈی اوکھی عربی ہے نہیں جیڑی الجھن بڑھائی گئی مولویاں، ایڈا کم تو کوئی نہیں، سوکھا نا، ایڈا اوکھا نہیں، ہاں تھوڑے جیسے ہیں بالکل اس عربی والے پاسے آوے نہ روے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں۔ جی ہی جریدت ہوں، اب آپ نے اس کا جواب ہاں میں دینا ہے، پہلے نہ میں دیا تھا تو اب اس کے جملے کا جواب آپ نے ہاں میں دینا ہے۔ ہی جریدت ہوں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے ہی جریدت، واقع ہی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ جریدہ ہے۔ کتاب نہیں ہے، جریدی ہے، جریدہ ہی ہے، تو اب آپ نے اسے نام بندے کو بتانا۔ جی نام نام پہلے لگائیں گے، نام، ٹھیک ہے، نام لگ گیا جی، نام، جی نام، شاباش، آگے جملے کو مکمل کریں۔ حاضہ ہی اسی طرح اٹھا کے ہم آگے لے آئیں گے، حاضہ ہی اسی طرح اٹھا کے لے آئیں گے، اور اس کو بھی حاضہ جریدت آگے جریدت، اس کو بھی ہم یہاں پہ لے آئیں اور بن گیا پورا جملہ ہمارا۔ پورا جملہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا اور اس کا سوال بھی پورا ہو گیا۔ ہی جریدت، نام ہی جریدت۔ تو آج کا سبق کو ہم اسی جملے پہ ختم کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو آپ سب کو اللہ حافظ۔